بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو۔ وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو چیزیں عطا فرمائی ہے، رب کی دی ہوئی ہر چیز بڑی قیمتی ہے اور بڑی محنت اور مشقت کے بعد وہ چیز ہم تک پہنچی ہے۔ انسان کے سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخن تک اللہ کا ایک عطیہ ہے اور اس کی بڑی قیمتی دولت ہے۔ اگر کسی بھی چیز کا بیجا اور غلط استعمال کیا جائے تو دنیا میں بھی خطرناک اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں ایسی غلطی کرنے والوں کے لیے بڑی وعید اور سزا سنائی گئی ہے۔ ویسے تو دنیا اپنی ہر چیز کو قیمتی مانتی ہے، جس کا جیسا مزاج، جس کی جیسی سوچ اور تھنکنگ، جس کا جیسا نظریہ اور جیسا خیال، وہ اپنے خیال اور اپنے نظریے کے اعتبار سے ہر چیز کو قیمتی مانتا ہے۔ کسی مالدار سے آپ ملاقات کیجئے، کسی مالدار سے آپ بات کیجئے، وہ مالدار یہی کہے گا میرا مال بڑا قیمتی ہے۔ جس کے پاس ایک یا دو اولاد ہیں اس سے پوچھئے، وہ یہی کہے گا میری یہ دونوں بچے بڑے قیمتی ہیں۔ کسی کھیتی باڑی کرنے والے کسان سے ملیے، اس سے پوچھئے آپ کی سب سے بڑی جمع پونجی کیا ہے، وہ آپ کو یہی جواب دے گا میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ یہ میری کھیتی باڑی ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ زمین، یہ کاشتکاری مجھ سے چھن گئی تو میں برباد ہو جاؤں گا، میں اجڑ جاؤں گا۔ بہرحال دنیا کے ہر انسان کا ایک اپنا الگ نظریہ ہے، اس کی اپنی ایک الگ سوچ ہے، لیکن قرآن نے، حدیث نے، بڑے بڑے حکیم اور دانشوروں اور مینٹر لوگوں نے جس چیز کو سب سے زیادہ قیمتی، جس چیز کو سب سے زیادہ وزنی اور جس چیز کو سب سے زیادہ محتم بشان بتایا ہے، وہ ہے انسان کا وقت۔ وقت انسان کا اتنا بڑا قیمتی سرمایہ ہے کہ اگر کسی کے پاس میں یہ وقت کی قیمتی دولت ہے، سمجھو اس کے پاس سارے جہان کی دھن دولت ہے، اور اگر کسی کے پاس یہ قیمتی وقت نہیں ہے تو سمجھو وہ انسان ویران ہے، پریشان ہے۔ کیونکہ اگر وقت ہے تو وقت رہتے ہی انسان سب کچھ کر لیتا ہے، جب وقت گزر جاتا ہے پھر انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ملتا رہتا ہے، سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ نہیں لگ پاتا۔
تو ہم یہی مانتے ہیں اور ہمارا ایمان اور ہمارا یقین یہی کہتا ہے، ہماری شریعت یہی کہتی ہے، ہمارا قرآن یہی کہتا ہے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے تو وہ انسان کا وقت ہے۔ جو لوگ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں تو زمانے والے ان کی قدر کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے وقت کو کھو دیتے ہیں، اپنے وقت کی قدر نہیں کر پاتے، تو زمانے والے ان کو ٹھکرا دیتے ہیں، زمانے والے بھی پوچھ نہیں کرتے۔ انگریزوں نے اس ملک ہندوستان پر سینکڑوں سال تک حکومتیں کی، اپنی چاہو جلال کے لوہے منوائے، جس چیز کا لوگوں سے مطالبہ کیا لوگوں نے ہر چیز کو پورا کیا۔ اس دشمن قوم نے اور اس ظالم اور جابر طاقتور قوم نے وقت کی اہمیت کو نہیں مانا، وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا، وقت کے اچھے اور برے کو نہیں پہچان پائے، تو آج ان کی سب سے بڑی ڈریس اور ان کی سب سے اچھی لباس اور پوشاک، ان کی اس سب سے زیادہ قیمتی جو اپنے جسم پر وہ لباس پہنتے تھے، وقت نہ پہچاننے کی وجہ سے، وقت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے ان کے لباس کو اور ان کے کپڑوں کو آج ہمارے بینڈ باجا بجانے والے پہن رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں تو ان سے وقت بڑا امتحان لیتا ہے، وقت ان سے بڑی بدسلوکی کرتا ہے، اور وقت ان کے ساتھ میں ایسا امتحان لاتا ہے کہ نسلیں دیکھتی رہ جاتی ہے، اور پھر کفے افسوس ملتے رہ جاتے ہیں، اور پھر یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ کاش ہم بھی وقت کی قدر کر لیتے تو ہمیں بھی کچھ ہاتھ لگ گیا ہوتا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ وقت ہے، اس وقت کی قدر کریں، زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کی ایک ایک سیکنڈ ہمارے پاس میں آج موجود ہے، تو اس وقت کو غنیمت سمجھے۔ اس وقت میں ہم جتنا اللہ کی عبادت کر لیں گے، اس وقت میں ہم جتنا اللہ کو راضی کر لیں گے، اس وقت میں ہم جتنا آخرت کے لیے کچھ توشہ اختیار کر لیں گے تو ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ ورنہ کل قیامت کے دن اگر ایک گھڑی بھی اللہ کی عبادت سے غافل رہتے ہوئے گزر گئی ہوگی تو انسان سوچے گا، کاش مجھے ایک بار پھر دنیا میں جانے کا موقع دے دیا جائے تو پھر میں ساری زندگی اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی وندنا کروں گا۔ لیکن جب لوگ اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں پھر کوئی واپس نہیں آتا ہے۔ بچے اپنی پڑھائی کی قدر کریں، جوان اپنی جوانی کی قدر کریں، بوڑھے اپنے بڑھاپے کی قدر کریں۔ جس کے پاس میں جو بھی زندگی کا سرمایہ بچا ہوا ہے اس وقت کو غنیمت جانے۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں پھر وقت ان کے ساتھ میں بڑی بدسلوکی کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جو کہتے تھے کہ ہم رہیں گے تو دنیا آباد رہے گی، ہم نہ ہوں گے تو دنیا اجڑ جائے گی۔ آج ان کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں۔ قوم عاد اتنی زبردست طاقت و قوت والی قوم، آج اس کی بستیاں اجاڑ دی گئی ہے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ قوم لوط، قوم سمود اور دنیا میں کتنی سینکڑوں طاقتیں اور بڑی بڑی سلطنتوں والی قوم آئی، سب نے اپنے جاہ و جلال کے جلوے دکھائے لیکن وقت کی قدر نہیں کر سکے، وقت کو نہیں پہچان سکے۔ تو میرے رب نے وقت کے ذریعے سے ان کا وہ انتقام لیا کہ آج ان کی بستیاں اجڑ گئی ہے، صرف کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں۔ کھنڈرات بتاتے ہیں، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں بتاتی ہے کہ لوگوں وقت کی قدر کرو، وقت کا صحیح استعمال کرو، وقت کو یوں ہی ہرگز ضائع نہ ہونے دو۔ میرے پاس میں زندگی کا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ جس کی ٹرین چھوٹ گئی ہے اس سے پوچھئے 1 منٹ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔
جس کی ٹرین چھوٹ گئی ہے اس سے پوچھئے کہ 1 منٹ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جو مر گیا ہے اس سے پوچھئے زندگی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جس کے ہاتھ کٹ گئے ہیں اس سے پوچھئے ہاتھ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جس کے پیر ٹوٹ گئے ہیں اس سے پوچھئے پیر کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جو اپنی ان آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے اس سے پوچھئے آنکھوں کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جو اس زبان سے بولنے سے محتاج ہے اس سے پوچھئے اس زبان کی قیمت کیا ہے۔ غرض ہے کہ جس کے پاس میں رب کی دی ہوئی چیز کی نعمت چھن گئی ہے تو پھر اسی سے پوچھئے کہ جب تک میرے ہاتھ سلامت تھے میں ان ہاتھوں سے جو چاہتا تھا کرتا تھا، جیسے چاہتا تھا ان ہاتھوں کا استعمال کرتا تھا۔ آج ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں تو آج پتہ چلا ہے ہاتھ کی کتنی بڑی قیمتی دولت میرے پاس میں تھی۔ جب تک میرے پاس میں آنکھ سلامت تھی، آنکھ پھوٹ گئی، آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا، آنکھوں پر کالی پٹیاں بند گئی، تو آج پتہ چلا ہے کہ آنکھوں کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جو کانوں سے بہرا ہو گیا ہے اس سے پوچھئے کہ جب تک میرے یہ کان سلامت تھے میں ان کانوں سے بڑی اچھی اچھی باتیں سنتا تھا، آج میں کان سے محروم ہو گیا ہوں۔ جو اپنی اس زبان سے محروم ہو گیا ہے اس سے پوچھئے میں اس زبان سے لوگوں کے بڑے اچھے کام کیا کرتا تھا، لوگوں کو بڑی بھلائی کی باتیں بتایا کرتا تھا، آج سب کچھ چھن گیا ہے۔ تو آج پتہ چلا ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک حصہ کتنا بڑا قیمتی ہے۔ آج میرے پاس میں ہر چیز ہے تو احساس نہیں ہوتا، جب چھن جاتی ہے تو پھر کفی افسوس ملتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش ایک بار اور موقع مل جائے تو میں پھر اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤں۔ ایک مرنے والے شخص نے جس کا بھی انتقال کا وقت قریب تھا، اس نے اپنے ایک مرید کو بلا کر کے کہا، بیٹا اگر آپ مرنے لگ جائیں اور موت آپ کو دکھائی دینے لگ جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی موت آنے والی ہے، موت کا فرشتہ جلدی ہی آپ کی روح قبض کرنے والا ہے، چند گھنٹوں کے بعد موت کا فرشتہ آنے والا ہے جو آپ کو قبر کے گڑھے میں دھکیل دے گا، تو بیٹا آپ کیا کرو گے؟ بیٹا کہتا ہے پیر جی میں اللہ کی عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا تاکہ فرشتے کے آنے سے پہلے میں اللہ کی کچھ عبادت کر لوں تاکہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں۔ بزرگ کا جواب سنیے اور اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھیے اور اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹا جب تجھے پتہ چل گیا ہے موت کا فرشتہ آنے والا ہے، اب تو موت کی تیاری میں جٹنے والا ہے، اب تو نماز روزے کی تیاری کرنے والا ہے، تو پھر آج سے ہی تیاری کیوں نہیں کر لیتا؟ آج سے ہی اپنے اس وقت کو پہچان کیوں نہیں لیتا؟ آج سے ہی اس بات کا وعدہ کیوں نہیں کر لیتا؟ موت کے فرشتے سے کیا تو نے وعدہ کر رکھا ہے؟ موت کا فرشتہ کیا تیرا خالو اور ماموں لگتا ہے جو تجھ سے پوچھ کر کے آئے گا میں آ رہا ہوں؟ تو آج سے تیاری کیوں نہیں کر لیتا؟ آج سے اس بات کا وعدہ کیوں نہیں کر لیتا کہ میں آج سے اللہ کی عبادت کروں گا، آج سے اللہ کو راضی کروں گا؟ موت کا فرشتہ دکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لے، آج وقت ہے، ہاتھ پیر بھی سلامت ہے، زندگی کی ہر دولت ہمارے پاس میں ہے، تو آج قدر نہیں کرتے۔ موت کا فرشتہ دکھائی دیتا ہے یا محلے میں کوئی موت ہو جاتی ہے تو سب کہتے ہیں یار کل سے نماز شروع کریں گے، یار کل سے اچھے کام شروع کریں گے۔ جیسے ہی اس مرنے والے کی جنازے کی نماز ہو جاتی ہے، مرنے والے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، چند گھنٹوں کے بعد اسی سے پوچھا جاتا ہے ابھی تو چند گھنٹوں پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ میں آج سے نماز شروع کر دوں گا، آج سے میں اچھے کام شروع کر دوں گا، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ یار وہ وقت تو بڑا ایموشنل ہوتا ہے، وہ وقت تو بڑا دکھ بھرا ہوتا ہے، اس وقت تو اچھے بڑے پتھر دل انسان بھی پگھل جاتے ہیں، اب میرا دل
نہیں پگھلا ہے، اب میرا دل پہلے کی طرح سخت ہو چکا ہے۔ یعنی اگر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، اسی لیے قرآن انسان کی کمزوری بتاتے ہوئے کہتا ہے، قرآن میں میرا رب ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، اس انسان کی کمزوری کو بتاتے ہوئے کہتا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ اس انسان کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ جب اس انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، گھر میں میت ہونے لگتی ہے، گھر میں فاقے ہونے لگتے ہیں، گھر میں اچانک مصیبتیں آنے لگتی ہے، آج بھینس مر گئی، آج دادا کا انتقال ہو گیا، آج فلاں گھر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، آج فلاں سامان چوری ہو گیا۔ جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور تابڑ توڑ مصیبتیں آتی ہیں تو کہتا ہے اذا مسہ الشر جزوعا، کیا میں ہی ملا تھا اللہ کو پریشان کرنے کو، کیا میں ہی ملا تھا اللہ کو یہ سب کرشمے دکھانے کو، کیا میں ہی ملا تھا مجھ غریب کو ستانے کو۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اللہ اسے خوشحالی دیتا ہے، جب اللہ اسے فراوانی دیتا ہے، مال و دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، بچوں کی نوکریاں لگ جاتی ہے، اچھی طریقے سے زندگی گزر بسر ہونے لگتی ہے، تو پھر کہتا ہے اذا مسہ الخیر منوعا، یہ سارا کام تو میرا کیا ہوا ہے، اس میں دوسروں کا کمال کیا ہے؟ میں نے اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کر کے پیسہ اکٹھا کیا، بچوں کی نوکری لگ گئی، میں نے اتنا دن دولت جمع کیا کہ آج زندگی اچھی طرح گزر بسر ہو رہی ہے۔ یعنی اگر اچھی بات پہنچتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھوں کا کمال ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اور جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ میں کس نے جادو ٹونا کرا دیا ہے، پتہ نہیں کس پڑوسی کی نظر لگ گئی ہے۔ تو یہ ہے انسان کی کمزوری کا حال کہ وہ ذرا سی پریشانی کو نہیں جھیل پاتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے والعصر، قرآن قسم اٹھا کر کے کہتا ہے کہ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ قرآن نے مختلف اوقات میں اور مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہے، لیکن قرآن میں جو سب سے زیادہ قیمتی، قرآن میں جو سب سے زیادہ وزنی قسم ہے وہ قسم ہے والعصر۔ لوگو مجھے زمانے کی قسم، مجھے زمانے کی قسم، لوگو مجھے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، دنیا کا ہر انسان ٹوٹے میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ساری دنیا کے انسان ہلاک و برباد، ساری دنیا کے انسان تباہ و برباد، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ساری دنیا کے انسان ہلاک، ساری دنیا کے انسان تباہ و برباد، سوائے چار آدمیوں کے علاوہ ساری دنیا کے انسان ہلاک و برباد۔ الا الذین آمنوا، پہلے نمبر کا آدمی جو اللہ پر ایمان لائے، جو اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے پیغمبر اور اس کے سچے رسول ہے۔ نمبر دو وعملوا الصالحات، دوسرے نمبر کا کامیاب انسان جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کرتا رہے، نماز روزے کی پابندی کرتا رہے، اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو قربان کرتا رہے۔ تیسرے نمبر وتواصوا بالحق، لوگوں کو خیر کی، اچھائی کی، بھلائی کی باتیں بتاتا رہے، لوگوں کو اچھے کاموں پر ابھارتا رہے، لوگوں کو اچھی باتیں سمجھاتا رہے۔ وتواصوا بالصبر، چوتھے نمبر کا آدمی اچھے کام کرنے پر اور بھلائی کے کام کرنے پر، لوگوں کی طرف سے جو مشکلیں آئے، لوگوں کی طرف سے جو پریشانی آئے، لوگوں کی طرف سے جو کڑوی اور کسیلی باتیں سننے کو ملے تو وتواصوا بالصبر، تو ان باتوں کو وہ کڑوا گھوں اور زہر کا پیالہ سمجھ کر کے پی جایا کرے۔ یہ ہے چوتھے نمبر کا کامیاب انسان۔ تو جو چار کام کرنے والا ہو وہی شخص کامیاب ہے۔ میری تقریر کا عنوان تھا کہ اپنے وقت کی قدر کرے، اسی لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا کہ
शोहरत छीन के गुमनाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। आज वक्त है तो इस वक्त की कदर करें, वक्त के साथ में अच्छा सलूक करें, अपने वक्त को दूसरे और दुनिया के खामखा के धंधों में और खामखा की दुनिया के झगड़ों में उलझ करके अपने इस कीमती वक्त को बर्बाद न करें। ये वक्त बड़ा कीमती है, इस वक्त को पहचानने की कोशिश करें और इस वक्त में जितना भी हो सके जब जब मौका मिल जाए, जब जब फुर्सत हो जाए तो अल्लाह का जिक्र किया करें। आप खेती बाड़ी करने वाले हैं, आप फावड़ा चलाते हैं, टुबेल पर पानी चलाते हैं तो तस्बीह हाथ में नहीं रख सकते, आपके हाथ गंदे रहते हैं, जबान तो आपकी गंदी नहीं रहती है। जबान से अल्लाह अल्लाह करते रहिए, जबान से अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करते रहिए, जबान से अल्लाह का पाकीज़ा नाम बुलंद करते रहिए और जबान से हर वक्त अल्लाह अल्लाह की सदाएं आती रहनी चाहिए। हदीस में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ऐसे आदमी को तरोताजा रखे जो अपनी जबान को हर वक्त अल्लाह की याद से शर्मसार रखता है, जो हर वक्त अपनी जबान को अल्लाह अल्लाह कहने में रखता है। आज रसगुल्ले खाने में बड़ा मजा आता है, आज बिरयानी खाने में बड़ा मजा आता है, आज पूरी और सब्जी खाने में बड़ा मजा आता है, मिठाई और दूसरी अच्छी चीजें खाने में बड़ा मजा आता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, खुदा की कसम, अगर उस परवरदिगार पर यकीन हो जाए, उस परवरदिगार पर एतमाद और भरोसा हो जाए तो जितना मजा अल्लाह कहने में आता है, खुदा की कसम दुनिया की बड़ी से बड़ी अच्छी चीज खाने में वो लज्जत और मजा नहीं आता है। आप दिल से अल्लाह का जिक्र कीजिए, जब भी मौका मिले, जब भी फुर्सत मिले, आप अपनी जबान को तरोताजा रखिए और अपने जिक्र को और ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। सुबह शाम के जो जिक्र हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, इस्तगफार पढ़िए और दुरूद शरीफ पढ़िए। जैसे आज जुमे का दिन है, जुमे के दिन हर इंसान के नामाए अमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर में पेश किए जाते हैं। हर बंदे के नामाए अमाल को उनकी खिदमत में पेश किया जाता है। जिस बंदे के अमल अच्छे होते हैं तो मेरे आका फरमाते हैं, ए फरिश्तों फला बंदे से मेरा सलाम कहना, वो बंदा मेरे ऊपर बड़ा दुरूद भेजता है, वो बंदा बड़े अच्छे काम कर रहा है। और जो बंदा गुनाहों में, नाफरमानियों में, नमाजों से दूर, रोजे से दूर, हर अच्छे काम से दूर, जो अपनी जिंदगी गफलत में गुजार रहा है, तो मेरे नबी कहते हैं, ए फरिश्तों मेरे उस उम्मती से जरा जाकर के ये कहना, अपनी जिंदगी को जरा इस गफलत से निकाल दे, अपनी जिंदगी को थोड़ी अच्छे कामों पर ले आए और अपनी जबान से मेरा नाम लिया करे, मेरे जिक्र का ज्यादा से ज्यादा विर्द रखा करे। तो हमारे अमाल हर हफ्ते के जुमे में वहां पेश किए जाते हैं, तो हम हर हफ्ते अपने अमाल का, अपने तमाम जिंदगी का मुहासबा किया करें कि मैं जो काम कर रहा हूँ अच्छा है या बुरा है। अल्लाह हम सबको अपने वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको नेक और मुत्तकी परहेज़गार बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।